پھر وہ میرے کمرے میں مجھے مارنے بھی آیا، لیکن ہمارے وفادار وزیر کو جیسے ہی بادشاہ کی موت کی خبر ملی، وہ فوراً مجھے لے کر اپنے ایک دوست کے گھر چھپا دیا۔ 2 دن بعد اس وزیر نے میرے لیے ایک جہاز تیار کروایا، ایک بوڑھی آیا کو ساتھ لیا اور مجھے ایک ایسے ملک روانہ کر دیا جس کا بادشاہ میرے والد کا دوست تھا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ بادشاہ مجھے پناہ دے اور پھر میرے باپ کے قتل کا بدلہ لینے میں مدد کرے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ سمندر میں طوفان آ گیا۔ ہوا، پانی، بجلی، سب کچھ خوفناک ہو گیا۔ جہاز کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ سب لوگ، وزیر، قہرمانہ، ملاح، سب سمندر میں ڈوب گئے۔ بس میں بچ گئی۔ میں ایک تختے کے سہارے سمندر میں بہتی رہی اور اللہ کے فضل سے ایک دن کنارے پر آ لگی۔ جب ہوش آیا اور مجھے یقین ہوا کہ میں بچ گئی ہوں، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن پھر میرے دل پر باپ کے قتل اور تنہائی کا غم ٹوٹ پڑا۔ میں اتنی بے بس تھی کہ چاہتی تھی دوبارہ سمندر میں کود کر جان دے دوں۔ اتنے میں مجھے گھوڑوں کی ٹاپوں اور لوگوں کی آوازیں سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ کچھ سوار آ رہے ہیں۔ ان کے درمیان ایک خوبرو شہزادہ سونے کے لباس میں تاج پہنے ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار تھا۔ جب اس نے مجھے اکیلا دیکھا تو حیران ہوا اور اپنے ایک سپاہی کو میرے پاس بھیجا۔ وہ مجھ سے سوال کرتا رہا، مگر میں بس خاموش روئے جا رہی تھی۔ سب سمجھنے لگے کہ شاید کسی جہاز کا حادثہ ہوا ہے اور میں اس کا حصہ ہوں۔ لیکن جب شہزادہ خود میرے پاس آیا، اس نے نرمی سے کہا، اے خاتون، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں اپنی ماں کے پاس لے جاؤں گا، وہ تمہاری خدمت کرے گی اور تمہیں خوش رکھے گی، بس مجھے اپنا حال سنا دو۔ یہ الفاظ سن کر مجھے اس کے دل کی نرمی کا اندازہ ہوا۔ تب میں نے اسے اپنی پوری کہانی سنائی۔ جب وہ یہ داستان سن چکا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے مجھے تسلی دی اور پھر اپنے محل لے آیا۔ وہاں اس کی ماں ملکہ نے بھی میری دیکھ بھال کی۔ میری کہانی سن کر دل گرفتہ ہوئی اور ہر طرح سے مجھے سکون دینے لگی۔ جب ماں نے دیکھا کہ شہزادہ مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے تو اس نے میری اس سے شادی کا فیصلہ کیا، اور میں نے بھی اس کی خوبصورتی، محبت اور اخلاق دیکھ کر ہاں کر دی۔ چند دن بعد شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کی رات ہی زنجبار کے ایک دشمن بادشاہ نے حملہ کر دیا۔ کئی لوگ مارے گئے۔ وہ مجھے اور میرے شوہر کو پکڑنے ہی والے تھے کہ ہم رات کے تاریکی میں ایک مچھیرے کی کشتی میں چھپ کر فرار ہو گئے۔ ہم سمندر میں بہتے رہے۔ تیسرے دن ہمیں ایک جہاز آتا دکھائی دیا۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ شاید ہماری مدد ہو جائے گی، مگر وہ سمندری ڈاکوؤں کا جہاز تھا۔ 5-6 قزاق اترے، ہمیں باندھ لیا اور اپنی کشتی میں لے گئے۔ انہوں نے میرے چہرے سے پردہ ہٹایا اور سب مجھ پر قبضہ جمانا چاہتے تھے۔ ان کے درمیان لڑائی چھڑ گئی، تلواریں نکل آئیں اور سب ایک ایک کر کے مر گئے۔ بس ایک ہی قزاق بچا۔ وہ مجھ سے بولا، میں تمہیں قاہرہ لے جاؤں گا، وہاں میرا ایک دوست ہے جس میں تمہیں تحفے میں دوں گا۔ پھر اس نے میرے شوہر کی طرف دیکھا جو بندھا ہوا تھا اور پوچھا، یہ کون ہے، عاشق یا شوہر؟ میں نے کہا، یہ میرے شوہر ہیں۔ وہ ہنسا اور بولا، تو پھر اس میں تمہاری محبت سے آزاد کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرے شوہر کو سمندر میں پھینک دیا۔ میں چیخی، روئی، منتیں کی، مگر وہ ظالم نہ مانا۔ میں خود بھی سمندر میں کودنا چاہتی تھی، مگر اس نے مجھے رسی سے کشتی کے ستون سے باندھ دیا۔ چند دن بعد ہم ایک ساحلی قصبے پہنچے۔ وہاں سے اس نے اونٹ اور غلام خریدے اور قاہرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن راستے میں اچانک ایک ایسا منظر نظر آیا جس نے ہم سب کو حیران کر دیا۔ ایک خوفناک وجود، اتنا بڑا کہ پہلے ہمیں لگا کہ کوئی اونچا مینار ہے۔ جب قریب آیا تو معلوم ہوا وہ یہی حبشی دیو ہے جو اس محل کا مالک ہے۔ جب دریا بار کی شہزادی نے خدا داد کو اپنی کہانی سنائی تو وہ بہت افسردہ ہوا۔ اس نے شہزادی کو دلاسا دیا اور کہا، اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شہزادے میرے سگے بھائی ہیں، حران کے بادشاہ کے بیٹے۔ اگر تم چاہو تو یہ تمہیں
محل تک لے جائیں گے اور عزت و آرام سے رکھیں گے۔ پھر اس نے کہا، اور اگر تم چاہو تو تم اس شخص سے نکاح کر سکتی ہو جس نے تمہیں اس بلا سے بچایا۔ شہزادی نے خوشی سے حامی بھر لی۔ چنانچہ اسی قلعے میں شاندار انداز سے ان کی شادی ہوئی۔ دوسرے دن خدا داد اپنے بھائیوں اور بیوی سمیت حیران کی طرف روانہ ہوا۔ اسی وقت خدا داد نے ان سب سے کہا، آج میں تمہیں ایک راز بتاتا ہوں۔ میں بھی تم سب کی طرح بادشاہ حران کا بیٹا ہوں۔ میری والدہ شہزادی فیروزہ تھی اور مجھے بادشاہ سماریہ نے پالا۔ یہ بات سن کر سب شہزادے بظاہر خوش ہوئے، خدا داد کو مبارکباد دی، مگر اندر ہی اندر حسد اور جلن میں جلنے لگے۔ انہوں نے کہا، یہ وہی شخص ہے جسے ہمارا باپ ہم پر ترجیح دیتا تھا۔ اب اگر اسے شہزادہ مان لیا گیا تو بادشاہ اسے وارث بنا دے گا اور ہم سب غلام بن جائیں گے۔ پھر رات کے اندھیرے میں جب خدا داد اپنی دلہن کے ساتھ خیمے میں سو رہا تھا، ان سب نے خنجر اور تلواروں سے اسے چیر ڈالا، ہر طرف سے وار کیے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر لہو میں ڈوبا پڑا رہا۔ صبح ہوئی، شہزادے حران شہر پہنچے۔ بادشاہ نے انہیں دیکھ کر خوشی منائی۔ پوچھا، کہاں تھے؟ انہوں نے جھوٹ بولا، ہم شکار اور سیاحت میں مصروف رہے۔ بادشاہ نے یقین کر لیا اور کچھ نہ کہا۔ ادھر خیمے میں شہزادی جاگی اور کیا دیکھتی ہے، خدا داد لہو میں ڈوبا تڑپتا پڑا ہے۔ وہ چیخی روئی، اس کا چہرہ اپنے آنسو سے دھویا۔ اے میرے سرتاج، میرے پیارے، کیا یہ وہی بھائی ہیں جنہیں تم نے موت سے بچایا؟ کیا یہ تمہارے دشمن نکلے؟ اے خدا داد، تم نے میری تقدیر سے شادی کی اور وہی تقدیر تمہیں لے ڈوبی۔ پھر اس نے غور کیا تو محسوس ہوا کہ ابھی سانس باقی ہے۔ وہ فوراً خیمے کا دروازہ بند کر کے شہر کی طرف بھاگی۔ ایک ماہر حکیم سرجن کو تلاش کیا اور اسے ساتھ لے کر آئی، لیکن خدا داد غائب ہو چکا تھا۔ وہ سمجھی کہ کوئی درندہ لاش اٹھا کر لے گیا ہے۔ زخم دل کے اور بڑھ گئے۔ حکیم نے اسے تسلی دی، اپنے گھر لے گیا، اسے ایک الگ جگہ دی، خادمائیں دی اور اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ کچھ دن بعد جب وہ کچھ سنبھلی، حکیم نے کہا، اے خاتون، اگر اجازت ہو تو تمہیں خدا داد کے والد کے پاس لے چلوں۔ وہ انصاف پسند ہیں اور اپنے بیٹے کا بدلہ ضرور لیں گے۔ شہزادی نے منظوری دی۔ حکیم نے اونٹ لیے اور وہ دونوں حران کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام کو ایک سرائے میں قیام کیا۔ وہاں حکیم نے خبر پوچھی تو سنا، بادشاہ کا سب سے عزیز بیٹا خدا داد جو کچھ عرصہ اجنبی بن کر رہا تھا، کہیں غائب ہو گیا ہے۔ اس کی ماں ملکہ فیروزہ دن رات رو رہی ہے، صدقے دے رہی ہے، دعائیں مانگ رہی ہے، سب شہر والے اس کی تلاش میں ہیں، مگر کوئی خبر نہیں۔ شہزادی نے کہا، میں خدا داد کی ماں سے ملنا چاہتی ہوں اور سب کچھ بتانا چاہتی ہوں، مگر حکیم نے سمجھایا، اگر تم سیدھی چلی گئی تو وہی بھائی تمہیں بھی مار ڈالیں گے، بہتر ہے کہ پہلے میں جاؤں اور ملکہ کو بتاؤں، وہ خود تمہیں بلائیں گی۔ چنانچہ حکیم اگلے دن شہر پہنچا۔ راستے میں دیکھا ایک ملکہ سواری پر خادم، سپاہی، حبشی غلام پیچھے پیچھے، لوگ دعائیں دے رہے تھے۔ حکیم نے ایک فقیر سے پوچھا، کون ہے یہ خاتون؟ فقیر نے کہا، یہ ہی ملکہ فیروزہ ہیں، خدا داد کی ماں۔ حکیم بھی ان کے قافلے میں شامل ہو گیا اور جب وہ مسجد پہنچی تو خود جا کر ایک غلام کے ذریعے پیغام بھیجا، مجھے خدا داد سے متعلق ایک بات بتانی ہے۔ ملکہ نے فوراً بلایا۔ حکیم نے سلام کیا اور سب حال کہہ سنایا، بھائیوں کی غداری، قتل کی کوشش اور لاش کا غائب ہو جانا۔ ملکہ دھڑام سے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اس نے فوراً کہا، اس شہزادی کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ ہم سب اس کے شکر گزار ہیں، میں خود اسے بلاؤں گی۔ اسی دوران بادشاہ بھی وہاں پہنچا اور دیکھا کہ ملکہ زار و قطار رو رہی ہے تو حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ کس غم نے تمہیں یوں بے قرار کر رکھا ہے؟ ملکہ نے سارا حال سنایا، حکیم کی زبانی، خدا داد کی غداری سے موت تک کی کہانی۔ یہ سن کر بادشاہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ فوراً دربار میں گیا اور حکم دیا، وزیر اعظم، میرے ان اناڑی بیٹوں، ان 49 شہزادوں کو پکڑو، انہیں قاتلوں کے قید خانے میں ڈالو، کوئی بچنے نہ پائے۔
وزیر نے حکم کی تعمیل کی اور سب شہزادے قید کر دیے گئے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا 1 مہینے تک کوئی مقدمہ کوئی درخواست نہ سنی جائے، میں سوگ مناؤں گا۔ پھر اس نے وزیر کو حکم دیا کہ دریا بار کی شہزادی اور حکیم کو اعلیٰ شان کے ساتھ محل لایا جائے۔ چنانچہ وزیر سفید خچر، ترک گھوڑا، سپاہی اور اہلکاروں کے ساتھ گیا اور شہزادی کو لے کر محل واپس آیا۔ شہر کے لوگ خوشی سے جھوم اٹھے جب سنا کہ یہ خدا داد کی بیوی ہے اور شاید وہ زندہ ہوا۔ محل پہنچ کر بادشاہ نے خود شہزادی کا استقبال کیا۔ وہ نیچے اتری، بادشاہ کے قدم چومے، بادشاہ نے اسے اٹھایا اور ملکہ فیروزہ کے پاس لے گیا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور خوب روئے۔ پھر شہزادی نے کہا اے بادشاہ وقت، میں درخواست کرتی ہوں کہ میرے شوہر کے قاتلوں کو ان کے کیے کی سزا دی جائے۔ بادشاہ نے وعدہ کیا اگرچہ ہمیں خدا داد کی لاش نہ ملی لیکن ہم ایک عظیم مقبرہ بنوائیں گے تاکہ اس کی یاد ہمیشہ زندہ رہے۔ فوراً وزیر کو حکم ملا اور شہر کے بیچ ایک شاندار سفید سنگ مرمر کا مقبرہ تیار کیا گیا جس کے اندر خدا داد کا مجسمہ کھڑا کیا گیا۔ پھر ایک دن پرملال جنازہ کی ترکیب رکھی گئی۔ سیاہ ریشمی قالین بچھے، سپاہی، علماء اور بزرگ آئے۔ 100 فقیر، 100 باحیا دوشیزائیں اور 100 گوشہ نشین زاہد۔ ہر گروہ نے آ کر کہا اے شہزادے، کاش ہماری دعا تلوار یا حسن سے تجھے زندگی مل سکتی۔ پھر بادشاہ نے خود 3 بار مجسمے کے گرد چکر لگایا اور کہا اے میرے بیٹے، ان آنکھوں کو روشن کر جو تیرے فراق میں اندھی ہو چکی۔ 8 دن تک مقبرے پر قرآن خوانی، سوگ اور دعائیں ہوتی رہی۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا اب وقت آ گیا ہے، ان سب بھائیوں کو جو خدا داد کے قاتل ہیں قتل کر دیا جائے۔ سارا شہر جمع ہوا، تختہ دار تیار تھا، لیکن اسی وقت خبر آئی دشمن جو پہلے شکست کھا چکا تھا اب ایک نئی فوج کے ساتھ شہر پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ وزیروں نے کہا کاش خدا داد زندہ ہوتا، وہی ہمیں بچا سکتا۔ بادشاہ نے شہر خالی کرنے کی تیاری کر لی۔ میدان جنگ میں دشمن چھا گیا کہ اچانک دور سے گرد اڑتی دیکھی گئی۔ ایک نئی فوج نمودار ہوئی، بجلی کی طرح حملہ آور ہوئی اور دشمن کو چور چور کر دیا۔ جب بادشاہ نے پوچھا یہ کون ہے جو ہمیں بچا رہا ہے تو جوابی گھڑ سوار آ کر بادشاہ سے ملا۔ یہ کوئی اور نہیں، خدا داد خود تھا۔ بادشاہ نے اسے گلے لگایا، چیخ کر کہا اے بیٹے، میں تو تجھے مردہ جان کر رو رو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہوں۔ خدا داد نے جواب دیا ابا حضور، رب کریم نے مجھے زندگی دی تاکہ آج میں آپ کے دشمنوں کو شکست دوں۔ پھر خدا داد نے پوچھا کیا میرے بھائیوں نے خود آ کر میری بہادری کا حال سنایا تھا؟ بادشاہ بولا نہیں بیٹا، دریا بار کی شہزادی نے ہمیں سب کچھ بتایا، تمہاری قربانی، تمہاری بہادری اور ان بھائیوں کی غداری۔ یہ سن کر خدا داد خوش ہوا اور بولا پہلے ماں سے ملوں گا، پھر اپنی شریک حیات سے۔ پھر دشمن بادشاہ کا سر کاٹ کر شہر میں لٹکایا گیا۔ شہر میں رنگ و نور کا سماں تھا، جشن، خوشی اور دعاؤں کا شور تھا۔ پھر ملکہ فیروزہ اور شہزادی دریا بار خود محل آئیں، خدا داد کو گلے لگایا اور عشق غم عشق خوشی بن گئے۔ بادشاہ، ملکہ فیروزہ اور بہو دریا بار کی شہزادی خوشی اور حیرت سے بیٹھے دیر تک خدا داد کی کہانی سنتے رہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا اے میرے بیٹے، تو تلواروں سے چاک چاک تھا، خون میں لت پت، پھر بھی زندہ کیسے بچ گیا؟ خدا داد نے ادب سے جواب دیا اے بابا حضور، ایک دن ایک کسان اپنے اونٹ پر ادھر سے گزر رہا تھا۔ جب اس نے مجھے نیم مردہ حالت میں دیکھا تو مجھ پر رحم آیا۔ اس نے مجھے اپنے گھر لے جا کر صحرا کی جڑی بوٹیوں سے میرا علاج کیا اور کچھ ہی دنوں میں میں ٹھیک ہو گیا۔ میں نے اس خوب انعام دیا اور جب واپسی کے سفر پر نکلا تو راستے میں دیکھا کہ دشمن کی فوج شہر حران پر چڑھائی کر رہی ہے۔ میں نے آس پاس کے گاؤں والوں کو خبردار کیا، ان کی مدد لی اور ایک بڑی فوج جمع کر کے دشمن کو ہرا دیا۔
یہ سن کر بادشاہ نے شکر ادا کیا اور حکم دیا، اے جلاد، میرے نافرمان بیٹوں کو قتل کر دو، وہی قاتل جو میرے بیٹے کے خون کے پیاسے تھے۔ مگر خدا داد نے جھک کر عرض کی، اے بادشاہ وقت، میں مانتا ہوں کہ ان سب نے ظلم کیا، مگر کیا وہ آپ کے بیٹے نہیں؟ کیا وہ میرے سگے بھائی نہیں؟ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، اور آپ سے بھی التماس ہے کہ انہیں بخش دیجیے۔ خون آخر خون کو پکارتا ہے۔ یہ عظیم سخاوت، یہ دل کی بڑائی بادشاہ کے دل کو چھو گئی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو معاف کر دیا۔ پھر دربار سجایا گیا۔ تمام وزیروں، امراء، قاضیوں اور سپاہیوں کے سامنے بادشاہ نے اعلان کیا، آج سے خدا داد میرا جانشین ہوگا، میرے بعد وہی بادشاہ ہوگا۔ پھر شہزادے قید خانے سے لائے گئے۔ خدا داد نے خود آگے بڑھ کر ان کی زنجیریں کھولیں، انہیں گلے لگایا، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے حبشی آدم خور کے قلعے میں ان کے ساتھ شفقت کی تھی۔ یہ دیکھ کر عوام نے نعرہ بلند کیا، واہ شہزادے خدا داد، تم نے صرف بہادر ہو بلکہ سخی، معاف کرنے والے اور حقیقی بادشاہ ہو۔ پھر اس حکیم کو جس نے دریا بار کی شہزادی کی جان بچائی تھی، بادشاہ نے اعزاز کا خلعت اور خزانے سے دولت عطا کی۔ یوں ایک کہانی جو زخموں، فریب اور موت سے شروع ہوئی تھی، ختم ہوئی، رحمت، عفو، محبت اور شاہی عزت پر۔